السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بات کا اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے اسی بات کا اس نے ایمان لانے والوں کو حکم دیا ہے۔ کچھ اعمال تو ضرور ایسے ہیں کہ جو اللہ کے رسولوں کے لیے خاص ہیں، لیکن اللہ نے اپنے رسولوں کو ان ساری ہدایات اور احکام کا پابند کیا ہے جن کا مطالبہ وہ رسولوں پر ایمان لانے والوں سے کرتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، رسول اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی۔ اللہ کا رسول بھی اسی طرح ایمان لاتا ہے جس طرح ایمان لانے والے ایمان لاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اگر اللہ کے رسول خود ایمان رکھتے ہیں تو اسی بات کی ہدایت اور حکم ایمان لانے والوں کو بھی ہے کہ صحیح اور سچا پکا ایمان رکھیں۔ اگر ان سے عمل صالح کا مطالبہ ہے تو سارے مومنین سے بھی عمل صالح کا مطالبہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے یہ چاہا ہے کہ جو حق ان کو دیا گیا ہے وہ اس کو پہنچائیں اور اس کی تبلیغ کریں تو سارے ایمان لانے والوں کو یہ بھی مطالبہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ہدایت فرمائی کہ اللہ کے حضور ناپاک مال پیش مت کرو اور وہ مال بھی اللہ کی راہ میں نہ دو جو ناکارہ ہو اور کسی کام کا نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ خود طیب ہے، اس لیے وہ اعمال میں سے اور مال میں سے اسی چیز کو قبول فرماتا ہے جو پاکیزہ ہو۔ چنانچہ اگر حرام کی کمائی ہے اور حرام مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ امر المؤمنین بما امر المرسلین، اللہ نے مومنین کو ان ساری باتوں کا حکم دیا ہے اور تاکید فرمائی ہے جس کا حکم اس نے ان کو دیا ہے جن کو اس نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آیات کی تلاوت فرمائی۔ پہلی آیات میں تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کس بات کا حکم دیا ہے، چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، یعنی جو پاکیزہ ہے وہی کھاؤ۔ جو آدمی کھاتا ہے اس کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو غذا اس کے جسم میں جا رہی ہے اس میں شراب، سور کا گوشت، مردار یا کوئی اور شے جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے شامل نہ ہو۔ یہ تو ظاہراً بھی ناپاک ہے، اور بالعموم شاید ہی کوئی مسلمان جو اللہ سے ذرا بھی تعلق رکھتا ہو اور اس کی اطاعت کرنا چاہتا ہو وہ جانتے پوچھتے کوئی ایسی حرام چیز کھائے گا جس کو اللہ نے کھلم کھلا واضح طور پر حرام قرار دیا ہو۔ یہ بڑا ہی عبرت ناک منظر ہے کہ آدمی نیکی کے خاطر اور اللہ کی رضا کے خاطر سفر کرتا ہے، وہاں جا کر روتا دھوتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، سفر کی تکالیف بھی اٹھاتا ہے اور اللہ سے مانگتا بھی ہے، گڑ گڑاتا بھی ہے، عاجزی بھی کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ جو مانگنے والا ہے اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے۔ جو لقمہ جسم کے اندر جا رہا ہے وہ حرام سے کمایا ہوا ہے، جو کچھ آدمی کو مل رہا ہے وہ حرام کا ہے، اور جو کچھ پہنتا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ لہذا سب سے پہلی بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ایسی نافرمانی ہو تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس آدمی کی دعا نہیں سنی جاتی۔ ایسے آدمی کی دعا کیسے سنی جائے گی جو اللہ کی اتنی نافرمانیاں کر کے اس کے حضور میں حاضر ہوا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا رزق حلال کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ دوسری احادیث میں اس بات کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت سے ملتی جلتی آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا،
لوگوں زمین میں سے وہی چیز کھاؤ جو حلال اور پاکیزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی قریبی صحابہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور فاتح ایران کہلاتے ہیں اور قادسیہ کی جنگ جس میں ایران فتح ہوا تھا کمانڈر تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی میں ایسا آدمی ہو جاؤں کہ جس کی دعا سنی جائے اور قبول ہو جائے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے یہ مقام حاصل ہو کہ میں جو بھی مانگوں اور جو بھی طلب کروں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو دعا پیش کروں وہ قبول کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد اپنے کھانے کو پاکیزہ رکھو، جو کماؤ اپنے اوپر جو خرچ کرو، جو کھاؤ اور پیو پاکیزہ ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم اس کے بعد ایسے ہو جاؤ گے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ بھی فرمایا کہ ایک حرام کا لقمہ پیٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے تو 40 دن تک کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس میں یہ وعید سنائی گئی ہے کہ اگر ایک لقمہ بھی پیٹ میں ایسا جائے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو تو 40 دن تک کوئی عمل، نمازیں، روزے اور دوسری نیکیاں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔